معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ جنگ آزادی پر مبنی ناول آتش فشاں قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ ابواب کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے تاکہ تسلسل اور ربط برقرار اور قائم رہے۔ سامعین کرام، باب 45 میں آپ نے سنا کہ مجسٹریٹ چودھری جب عدالتی کارروائی کے بعد دیر رات گھر پہنچے، وہ بہت پریشان اور مایوس نظر آ رہے تھے۔ ان کی بیوی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ان کے خلاف گورنمنٹ میں شکایت درج کی ہے۔ انہوں نے ابھے کمار کے ساتھ جرح کرتے ہوئے نرمی برتی، جس کی وجہ سے ابھے کمار کے حوصلے بلند ہوئے اور اس نے پولیس پر جانبداری کا الزام لگایا۔ اب پولیس اور گورنمنٹ کی امیج خراب کرنے کی کوشش کی۔ ان الزامات سے مجسٹریٹ بہت زیادہ فکر مند اور پریشان تھے، کیونکہ ان الزامات سے گورنمنٹ کے تئیں ان کی وفاداری مشکوک ہو رہی تھی، جس کی سزا نوکری سے برطرفی اور دیگر سزا بھی ہو سکتی تھی۔ دیر رات مجسٹریٹ چودھری کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اپنے آفس میں بلوایا اور کہا وہاں انتہائی سخت لہجے میں سرزنش کی اور ابھے کمار کو موت کی سزا سے کم کوئی سزا نہ دینے کا اشارہ دیا، جو ان کے ضمیر کے خلاف تھا، مگر وہ خود کو مجبور محسوس کر رہے تھے۔ باب 46 میں بتایا گیا کہ ابھے کمار کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اسے بے بنیاد الزامات کے تحت پھانسی کی سزا متوقع ہے، پھر بھی وہ جیل میں خوش و خرم اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھی قیدی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی سزا میں شاید تخفیف ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مطمئن نظر آ رہا ہے۔ رات میں جب وہ جیل میں بستر پر دراز ہوا تو وہ فلسفیانہ انداز میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان کو زندگی میں کیا چاہیے۔ رحم مادر میں چند انچوں کی جگہ پر اس کا وجود جنم لیتا ہے اور پھر موت کی آغوش میں جانے کے بعد صرف 6-7 فٹ کی قبر میں ابدی نیند سو جاتا ہے۔ انسان اتنی حقیر چیز کے لیے دنیا میں کیا کیا نہیں کرتا۔ پھر وہ جیل کی چہار دیواری کی تاریخ میں رتق اللسان معلوم ہو جاتا ہے۔ باب 47 میں ابھے کو پھر سے عدالت میں پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ کے ذریعے اس کو موت کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ فیصلے کے مطابق ابھے کمار قتل، آتش زنی اور لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا مرتکب تھا، اس لیے اسے موت کی سزا دی گئی تھی۔ باب 48 میں بتایا گیا کہ ابھے نے موت کی سزا کو غیر متوقع محسوس کیا، مگر ہمت نہیں ہاری۔ اسے احساس تھا کہ وہ جس تحریک سے وابستہ ہے اس کا انجام کار یہی ہونا تھا، مگر اس بات کا افسوس تھا کہ اسے جھوٹے الزام میں تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ گاندھی جی کا پیروکار تھا جو ہمیشہ اہنسا کی تعلیم دیتے تھے، پھر وہ کسی کو کیوں کر قتل کر سکتا تھا؟ لیکن وہ اس بات پر فخر محسوس کر رہا تھا کہ وہ ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ ابھے کمار کی موت کی سزا کی خبر ملک کے طول و عرض میں دور دور تک پہنچ گئی۔ باب 49 میں ابھے کمار کے گھر کے حالات کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ ماں نے جب اپنے بیٹے کی سزائے موت کی خبر سنی تو اس کی حالت غیر ہو گئی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ابھے کمار کی بیوی وجیا کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ماں کا خیال رکھ رہی تھی۔ حالانکہ وجیا حاملہ تھی، اس پر یہ دکھ بھری خبر اس کی صحت پر برا اثر ڈال رہی تھی۔ اب آگے کا احوال باب 50 میں سماعت فرمائیے۔ باب 50۔ تیسرے دن وجے کو جیل سے خط موصول ہوا۔ ابھے کو تمام رعایتیں دی گئی تھی۔ جب سے ابھے کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تھا، اس کے ساتھ جیل میں شاہانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ جو کچھ وہ طلب کرتا اسے مہیا کیا جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماں اور بیوی کے ساتھ کچھ باتیں ہو جاتی تو کم از کم وہ انہیں تسلی دیتا اور ان کی دل جوئی کر سکتا تھا۔ اسے خود کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ویسے بھی اس کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ بے باک اور بے خوف اور نڈر تھا۔ وہ غیر معمولی ذہانت اور فطانت کا مالک تھا۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا تھا اور کیوں کر ہونے والا ہے۔ اگر یہی سمجھداری اور معاملہ فہمی ماں اور بیوی میں آ جاتی تو اس کی موت آسانی اور شانتی سے ہو جائے گی۔ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کا خواہاں نہیں تھا۔ جو کچھ ہوگا وہ تو اٹل ہے، ہو کر ہی رہے گا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جو ہو جواں مردی، پرسکون، خوشی اور اطمینان سے ہو۔ اگر دماغ کسی کام سے ہم آہنگ ہو تو موت بھی رحمت
बन जाती है। चनांचा उसने अपनी बीवी को लिखा, सेंट्रल जेल, डार्लिंग विजय, शायद मेरी सजाए मौत की खबर सुनकर तुम्हें सदमा हुआ होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि ऐसे ही सदमे से मैं भी दो चार हुआ हूँ। मोहब्बत उनसियत में जकड़े हुए खौफ और हिर्स व तमा में मुलविस आखिरकार हम इंसान ही हैं। जिंदा रहने की तमन्ना कभी नहीं मरती और जिंदगी से लगाव बड़ा मजबूत होता है। मौत का नज़ारा तकलीफ दे होता है। अगर हम ठंडे दिलो दिमाग से जायजा लें और सोचें कि इसमें क्या बुराई है। जिंदगी चंद रोज़ा है। कितने बड़े बड़े संत और जाहिद हुए, मजहब के बानी या इंसानों के ऐसे अकायद जो नए अहद के नकीब थे। सब दुनिया में आए मगर मौत से कोई बच ना सका। ये जिस्म तो मिट्टी का घड़ा है, एक न एक दिन उसे फूटना ही है। ये तो सिर्फ वक्त की बात है, कुछ जल्दी मर जाते हैं और बाज ठहर कर गुजर जाते हैं, लेकिन हमें मरना जरूर है। यहाँ किसी को सिबात नहीं है और कोई भी मुकद्दर का लिखा टाल नहीं सकता है। अगर आदमी को मरना ही है तो क्यों ना इस तरह मरे कि उसकी मौत जिंदगी के लिए सूदमंद और मौत को शानदार और मुअज़्ज़ज़ बना दे, ताकि न सिर्फ दुनिया को बल्कि इंसानियत को भी अजमत व शौकत और इज्जत व वक़ार हासिल हो। अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का एजाज़ चंद लोगों के हिस्से में ही क्यों आता है? ये अल्लाह की रहमत है जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा है। लोग कितने अशखास अपनी जिंदगियां दाव पर लगाते हैं कि उन्हें ये एजाज और शर्फ हासिल हो। ये तो शायद मेरे पिछले जन्म के नेक कामों का बदला है जो इनाम की शक्ल में अब मुझे मिल रहा है। अगर कोई शख्स मरना चाहे तो इसके लिए 101 रास्ते हैं। वो चाहे तो बड़ी इमारत से छलांग लगा दे या चलती ट्रेन के सामने कूद जाए। वो किसी कुएं में गिर जा सकता है, जहर खा सकता है या खुद को फांसी लगा सकता है। लेकिन याद रखो, जो लोग ऐसा करते हैं वो दरअसल बुज़दिल हैं। खुदकुशी मायूसी और महरूमी की अलामत है। लेकिन अगर कोई मुहिब्बे वतन विलायती हुकूमत के हाथों तख्ते दार पर लटकाया जाए तो उसके लिए ये एजाज़ की बात है। ये एक बहादुर और कामयाब मौत है। हो सकता है कि मैं हार्ट फेल की वजह से मर जाता या किसी कार की जद में आ जाता और मर जाता, लेकिन मैं चूंटियों की तरह क्यों मरूं? हजारों लोग रोज इस तरह मर जाते हैं, कोई उनकी परवाह नहीं करता। जब मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा तो तुम्हें शहीद की बेवा की हैसियत से इज्जत मिलेगी। माँ को एहतराम और तकरीम इसलिए मिलेगी कि उसने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने अपनी जान मुल्क की खातिर निछावर कर दी। और मैं जिंदगी के बाद नजात और मुक्ति हासिल करूंगा। क्या तुम भूल गई कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अगर तुम मर गए तो जन्नत में जाओगे और तुम बच गए तो जमीन पर मजे करोगे। ऐसी अजीम और शानदार मौत के बाद मेरे लिए जन्नत के दरवाजे क्यों कर बंद हो सकते हैं? वक्त खुद अपना इंतकाम लेता है। जो लोग अपने उसूलों और नजरियात की बिना पर तख्ते दार पर चढ़ाए गए और संगसार किए गए, उनकी किस्मत पलटी खाती है और वही लोग भगवान की तरह पूजे जाते हैं। सकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा क्योंकि उसने मकर फरेब और बातिल के खिलाफ बगावत की थी। उस पर इल्ज़ाम था कि वो लोगों का दिमाग खराब कर रहा था, लेकिन जिन्होंने उसे मौत के घाट उतारा, आज उनका नाम तारीख के सफ़ात से गायब है, जबकि सकरात अमर हो गया। सारी दुनिया से उसे एक मुफक्किर और साहिब कश्फ रोशन ज़मीर इंसान के नाम से जानती है और इज्जत करती है। ईसा मसीह को तख्तेदार पर इसलिए चढ़ाया गया कि वो सच के हामी थे, लेकिन सलीब जिस पर उन्हें चढ़ाया गया वो हज़ारों लोगों के लिए हौसला और यकीन और ईकान की अलामत बन गई। ये दुनिया का तरीका है, जब कभी किसी संत या रसूल ने इंसानियत की इस्लाह की कोशिश की, उसे या तो सूली पर चढ़ाया गया या संसार किया गया। ये पत्थर बाद अज़ां इबादत के फूल बन गए। हिंदुस्तान में भी ऐसे गाजियों और बहादुरों की एक कहकशा थी, जिन्होंने अपने उसूलों और नजरियात के लिए बातिल से लोहा लिया और खुदा दाद चिंगारी और शरारे के साथ दूर दराज तक अपनी तजल्लियां बिखेरते रहे। बहादुर जैसे राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और वो नौजवान शहीद जिन्होंने अंग्रेजों के अहद में आज़ादी की खातिर अपनी जानों की बाजी लगा दी थी। ये लोग नस्लों तक हौसला और तरगीब के मुंबा व मीनार रहेंगे। उनमें से एक अजीम शख्स के लिए क्या अनमोल इस्तेहकाक दिया गया है। अगर तुम मुनासिब नुक्ते नज़र से देखो तो तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये वक्त दरअसल जश्न मनाने का है। हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कीमती लम्हे मैसर आए। सच में वो कितना रहमदिल और मेहरबान है।
یہ حقیقت ہے کہ میرے کچھ خواب تھے کہ میں یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا، اور میرا ارمان تھا کہ میں درس و تدریس کا پیشہ اختیار کرتا۔ کوئی بات نہیں، مجھے زیادہ اطمینان نصیب نہیں ہوا، اور مجھے یہ بھی توقع نہیں تھی کہ ماں اور ہمارے بیٹے کے لیے ہمارا خود کا گھر ہو جاتا، کہ ماں کو سہولت ہو جاتی، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ پیاری، میں نے تمہیں حاصل کر کے محسوس کیا تھا کہ مجھے وہ سب کچھ مل چکا تھا جو زندگی مجھے دے سکتی تھی۔ تم نے میری خاطر اپنے چاچا کا آرام دہ گھر چھوڑا اور میرے ساتھ اچھے برے ہر حال میں نباہ کر رہی ہو، مگر تم نے کبھی شکوہ تک نہ کیا۔ جب تم میرے گھر آئی تھی تو ہزاروں چراغ روشن ہو گئے تھے، گویا دولت کی دیوی کا میرے گھر میں نزول ہو گیا تھا۔ تم نے جس ناقابل بیان روحانی مسرت سے مجھے نوازا تھا، اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پرخلوص محبت سے مجھے اس قدر حوصلہ ملے گا۔ اسی پرخلوص جان نثاری اور محبت نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آزادی کی تحریک میں شامل ہو سکا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم پرجوش اور غیرت مند و خوددار خاتون ہو، تم کبھی بزدلی کو پسند نہیں کرو گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے تمہاری عزت کا پاس نہ رکھا تو میں تمہاری محبت سے محروم ہو جاؤں گا۔ ہم نے زندگی کے جو لمحات بتائے وہ انتہائی مختصر تھے، لیکن جس بارفتگی و مسرت کے پل ہم نے ساتھ گزارے تھے، اسے کیا کوئی ہم سے چھین سکتا ہے؟ وہ یادیں ہمارے لیے بیش قیمت سرمایہ سے کم نہیں۔ تمہارے رحم میں پلنے والا بچہ کیا ہماری محبت کی نشانی نہیں ہے؟ اور کیا وہ خدا کا تحفہ نہیں ہے؟ حالانکہ میں اپنی آنکھوں سے آزادی نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن اگر ہمارے بچے نے اسے دیکھ لیا تو میری روح کو سکون ملے گا۔ ہم نے آزادی کی جنگ اسی لیے لڑی تھی کہ ہمارے بچے غلامی، ذلت اور بے وقتی سے آزادی حاصل کریں۔ ڈارلنگ، یہ وقت آہو بھکا کا نہیں ہے۔ سنت میرا بائی کی محبت نے اس کے ایشور کے پریم کی آمیزش تھی۔ گردھر ناگر اور ان کے شولوں میں اس کے خالق کا آفاقی شولہ شامل تھا۔ یاد کرو، ہماری شادی کے وقت جب تم نے میرے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالی تھی، اس میں اور گردن میں پڑے پھانسی کے پھندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں محبت کی نشانی ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑتا ہے، جبکہ دوسرا انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ دونوں میں دل کے جذبات اور پرخلوص محبت کے جذبے کا اظہار شامل ہے، اور دونوں اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک انسانی محبت کی تکمیل ہے تو دوسرا ہندوستان سے محبت کا اظہار ہے۔ محبت کا راستہ ہمیشہ سے یکساں ہوتا ہے۔ یہ محبت چاہے دو شخصوں کے درمیان ہو، یا ملک اور اس کے باشندوں کے بیچ ہو، یا پھر انسان اور ایشور کے مابین ہو، صرف اس کے اظہار کے لیے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ حقیقی روشن خیال انسان تو وہی ہے جو موت کا استقبال اسی جذبہ، تسلیم و رضا اور وارفتگی کے ساتھ کرے جس طرح وہ اپنے محبوب کا استقبال کرتا ہے۔ عظیم محبت تو الوحیت کو جنم دیتی ہے، نفسانیت کو نہیں۔ ہمارے جسم مٹی سے بنے ہیں، اور وطن کی مٹی سے ہمیں غذا ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس زمین نے ہمیں پالا پوسا، ہم آج اپنے جسم اس کی خدمت کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ ایک صوفی سنت شاعر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ زمین تمہاری اوڑھنی ہے، زمین ہی تمہارا بچھونا ہے، تمہیں تو بس اسی زمین میں خود کو ملانا ہے، اور چالاک عورت تیار ہو جا، سنگھار کر لے، تجھے تو اپنے محبوب کے ہی گھر جانا ہے۔ بہادر وجیا، مجھے امید ہے تم حالات کا مقابلہ ہمت و استقلال سے کرو گی، اور ماں کو بھی ساتھ لوگی۔ تم بہادر شوہر کی بہادر بیوی ہو۔ مجھے امید ہے تم اپنے وقار اور خودداری کو مجنون نہیں ہونے دو گی۔ یہ خط ماں کو بھی دکھا دینا، اور کہنا کہ جب ان کا بیٹا مرے تو انہیں اسی طرح خوش ہونا چاہیے جیسا اس کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی۔ اس قسم کی موت تو ابدیت کی طرف ایک قدم ہے۔ میں اسی ماں کی کوکھ سے آزاد ہندوستان میں دوبارہ جنم لینا چاہتا ہوں۔ تم سے میری یہ بات چیت صرف اسی جنم کے لیے نہیں تھی، بلکہ جنم و جنم ہم اس طرح باہم گفتگو کرتے رہیں گے، اور میرے جسم کے فنا ہونے سے یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ روح تو لافانی اور دائمی ہوتی ہے۔ روح تو ایک جسم سے دوسرے جسم میں محض منتقل ہوتی ہے، جیسے ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں، لیکن روح کتنے جسم بدلتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روح تو لازوال ہوتی ہے، جس کو کبھی موت نہیں ہوتی، اور جو لامتناہی ہے۔ گیتا میں بھگوان نے کہا تھا، انسان جس طرح اپنے پھٹے پرانے اور بدرنگ کپڑے نئے سے بدل دیتا ہے، اسی طرح بدرنگ پرانے اور خستہ حال جسم کو چھوڑ کر روح نئے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ تم ایک سمجھدار خاتون ہو، اور تم معاملہ فہم بھی ہو۔ ہم پابندی سے مل کر گیتا کا پاٹھ کیا کرتے تھے،
ان باتوں پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں خود کو گیتا کی تعلیمات کے لائق ثابت کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوگی۔ اگر تم اور ماں مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو جیل کے ذمہ داران تمہیں اس کی اجازت دیں گے، لیکن کیا یہ مناسب رہے گا؟ اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو ضرور آؤ، لیکن سمجھ لو کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے۔ ماں کا خیال رکھنا وجیا، ہمارے نوزائیدہ بچے کو پیار اور دعائیں۔ یہ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے اور رہے گا، اس زندگی میں ہی نہیں بلکہ آئندہ زندگی میں بھی، صرف تمہارا ابھے۔ باب 51۔ ابھے کی سزائے موت کی خبر پورے ملک میں رنج و غم کے ساتھ سنی گئی، کیونکہ جس انداز میں ٹرائل اور دیگر کارروائی ہوئی تھی، اس سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سزائے موت کا فیصلہ آئے گا۔ لوگوں کا گمان تھا کہ ابھے کو زیادہ سے زیادہ 7 سال کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے، لیکن حکومت انتقام کے موڈ میں تھی اور لوگوں کے دلوں میں دہشت بٹھانا چاہتی تھی۔ دفاعی کمیٹی نے ابھے کے دفاع میں کڑی محنت کی، چندہ بھی خوب اکٹھا کیا گیا، گورنمنٹ ملازمین نے بھی خاموشی سے اس میں حصہ لیا تھا۔ چندہ بھی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی تھی، مگر اسے خارج کر دیا گیا۔ دوسری اپیل پریوی کونسل میں کی گئی، اور اسی اپیل کی وجہ سے 2 مرتبہ پھانسی کی سزا کی تاریخ طے ہوئی تھی اور دونوں مرتبہ ملتوی کی گئی تھی۔ دوسری اپیل جب خارج کی گئی تو لوگوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وائسرائے کے سامنے رحم کی اپیل کی جائے۔ ابھے کو ان تمام کوششوں سے اطمینان نہیں تھا، اس کی خودداری کو گوارا نہیں تھا کہ وائسرائے سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی جائے۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ذلت برداشت کرنی پڑے۔ زندگی کی بخشش بغیر کسی داغ اور بغیر آلودگی کے صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ساری دنیا کو معلوم ہونے دیجیے کہ ہندوستانی نوجوان اپنے ملک کے لیے جان نشاور کرنا جانتا ہے۔ اب یہ طے تھا کہ اسے مرنا ہے۔ اب یہ دیکھنا اس کی ذمہ داری تھی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کی خودداری اور اس کے ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچے۔ وہ ان معروف و عالی مرتبہ شہیدوں کی صف میں کھڑا تھا جن کے نام تاریخ کے سنہرے صفحات پر آراستہ تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی تعریف و توصیف اور چمک میں ذرہ برابر فرق آئے۔ ایک حاسد اور بدگمان شوہر نے سنت میرا کو مارنے کے لیے سانپوں کو بھیجا، لیکن میرا نے ان کی پوجا بھگوان شالگرام کی طرح کی۔ پھر اسے زہر کا پیالہ دیا گیا جس کو اس نے مسکراتے ہوئے پی لیا۔ یہ اوپر والے کی مرضی ہے کہ ابھے کی گردن میں جلاد پھانسی کا پھندا سجائے گا، لیکن کیا حقیقتاً وہ پھولوں کا ہار نہیں ہوگا جو اس کو بطور اعزاز پیش کیا جائے گا؟ اب جبکہ ذہنی طور پر وہ اس خوشگوار لمحے کے لیے پوری طرح تیار تھا کہ اپنے اس فانی ڈھانچے کو نکال پھینکے اور اپنے عظیم رحیم و کریم کے حضور چلا جائے، تو پھر اس شاندار واقعے کو روکنے کے لیے اس دیوانگی اور شوقیانہ دوڑ کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اسے بے اختیار خیال آیا کہ اس کی زندگی کو بچانے کی یہ ساری کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ جو زندگی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اسے بچانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ گاندھی جی ان کوششوں کو کبھی نہیں سراہیں گے۔ وہ ابھے خود بھی اب پوری طرح مطمئن اور تیار تھا۔ جب اسے وجیا کا جواب موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ اس کا خط پڑھ کر اسے اور ماں کو بڑا اطمینان اور سکون محسوس ہوا، یہ پڑھ کر ابھے خوشی سے اچھل پڑا۔ ابھے کو کسی اور چیز کی خواہش نہیں تھی۔ وہ اوپر والے سے راز و نیاز اور دل کی بات کہنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بھجن اور بھکتی گیت گانا شروع کر دیا، ساتھ ہی وہ گیتا، رامائن اور دوسری مذہبی کتابیں بھی پڑھ رہا تھا۔ اس پر ایک عجیب سی سرمستی چھائی ہوئی تھی، تنہائی اور لا تعلقی اسے پسند آنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ دھرتی سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا تھا، وہ آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ اسے کوئی خواہش، اشتیاق اور آرزو نہیں تھی۔ ابھے بنیادی طور پر دیانت دار، قناعت پسند اور منکسر المزاج واقع ہوا تھا۔ زندگی نے اسے اتنا نوازا تھا کہ وہ ہمیشہ شکر گزار رہتا تھا۔ اسے نصیب سے اچھی ماں ملی تھی اور بہت اچھی بیوی سے وہ نوازا گیا تھا۔ کم عرصے میں ہی اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کا گھر جنت جیسا ہے، اس کا مکان مندر کی طرح ہے جہاں امن و شانتی کی روشنی ہوتی ہے، راحت و مسرت کا جہاں ڈیرا ہے۔ اس نے کالج کی پڑھائی ختم کر لی تھی۔ اگر اسے کچھ وقت میسر آ جاتا تو اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی تفویض ہو جاتی۔ وہ کالج کے طلباء اور اساتذہ میں کافی مقبول اور ہر دل عزیز تھا۔
اس وقت بھی اسے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا جب وہ آزادی کی تحریک میں شامل ہوا تھا۔ وہ لڑکیوں میں بھی یکساں طور پر ہر دل عزیز اور مقبول تھا۔ شانتا جیسی ذہین اور فتین لڑکی اس کی فین تھی، جو وجے کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ دین بندھو جیسا مخلص اور وفادار مخلص اس کا عزیز دوست تھا، جس نے ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے ماں کو تکلیف ہونے نہیں دے گا۔ ابھے اس وسیع و عریض ملک میں زندگی گزار رہا تھا جہاں کے لوگ بے پناہ مخلص، محبت کرنے والے اور ہمدردی رکھنے والے تھے، اور ان سب سے بڑھ کر اوپر والا بھی مہربان تھا جس کے زیر سایہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ماں اور بیوی کو اس خوبصورت دنیا میں اکیلے چھوڑے جا رہا ہے۔ اسے اب فکر کرنی چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے ایثار و قربانی کے جذبے سے بھگوان سے کہا، اس نے خود کو ایشور کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنی قسمت پر قناعت کرتا ہے۔ سنت سورداس کہہ گئے، اس نے خود کو فنا فی اللہ کر دیا ہے، اس لیے اب مقدر کے لکھے پر قانے ہے۔ تو نے جو عنایت کیا اسے تحفہ سمجھ کر میں قبول کرتا ہوں، چاہے وہ زہر کا پیالہ ہو، امرت ہو۔ تو جو بھی عنایت کرے تیری مرضی، اے خدا جتنا تو مجھے دے، میرا فرض ہے کہ خوشی خوشی اسے قبول کروں۔ ملک کے طول و عرض میں ملک کے طول و عرض سے وائسرائے کو ہزاروں خطوط بھیجے گئے، جس میں ان سے درخواست کی گئی کہ ابھے کی سزائے موت کو بدلا جائے۔ کئی وفود نے، جس میں لیجسلیٹر اور سرکردہ شہری شامل تھے، وائسرائے سے ملاقات کی، لیکن وائسرائے نے اپنی مجبوری اور لاچاری کا اظہار کیا اور کہا کہ وائٹ ہال سے جو حکم ہوگا وہی کیا جائے گا۔ وائٹ ہال کی جانب سے ایسے اشارے مل رہے تھے کہ حکومت ان لوگوں پر کوئی رحم نہیں کرے گی جنہوں نے کھلے عام برٹش حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن لوگ آخر تک مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آخری وقت تک ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا جس سے یہ سانحہ ٹل سکے گا۔ چودھری مجسٹریٹ کی بیوی نے تو اس نوجوان کی سلامتی کے لیے شتا چاندی کی پوجا شروع کر دی تھی۔ دین بندھو اور لکشمی نے روزہ رکھا اور دعائیں کی۔ ہر گھر میں بھگوان رودات کی پوجا ہو رہی تھی، بھگوان رودرا کی پوجا ہو رہی تھی۔ مرد و زن مسلسل بھکتی گیت گا رہے تھے اور ہر طرف رام نامہ پڑھا جا رہا تھا۔ کوئی قربانی کے دیوتا کی تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی موت کے بھگوان یمدوت کی پوجا پاٹ میں مصروف تھا۔ ہر کوئی کوشش میں تھا کہ اور دعائیں کر رہا تھا کہ کسی طرح بھی اس نوجوان کو موت کی سزا سے بچا لیا جائے۔ عورتیں بڑھ کے درخت کی پوجا کر کے وجے کے سہاگ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے عقیدے اور شردھا کے مطابق ابھے کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ یہ منظر واقعی حیرت میں ڈالنے والا اور دل دہلا دینے والا تھا کہ ایک محب وطن کے لیے پورے معاشرے میں کتنی ہمدردی اور فکر لاحق تھی۔ ملک کے ہزاروں مرد و زن ایک ایسے نوجوان کے لیے تڑپ رہے تھے جس نے اپنی زندگی ملک کے لیے نچھاور کر دی تھی۔ یقیناً یہ جذبہ قابل قدر تھا۔ وجے اور ماں اس انوکھے اور برجستہ احتجاج کو دیکھ کر جذباتی ہوئے جا رہے تھے کہ عوام ابھے کے لیے کتنی محبت اور ہمدردی رکھتے تھے۔ انہیں تسلی ہو رہی تھی کہ ان کا غم محض ان کا غم نہیں تھا، بلکہ یہ بے شمار دلوں کا درد تھا جو آپس میں بانٹ لیا گیا تھا۔ کیا یہ دعائیں، اپاس، پوجا پاٹ اور صدقہ ابھے کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ کیا بھگوان دکھیوں اور غمزدہ لوگوں کی فریاد سن لے گا؟ ابھے کی ماں امید اور مایوسی کی مابین سخت تکلیف اور اذیت محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوگا بھگوان، کیا ہوگا او بھگوان؟ ماں، فی الحال کچھ نہیں ہوگا۔ ماں کے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ طویل القامت، سفید داڑھی اور الجھے بالوں والا ایک سادھو کھڑا تھا۔ پہلے وہ سہم سی گئی، پھر اس کے دل میں احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ بات آدھی رات کی تھی، اسے جھپکی بھی نہیں لگی تھی اور وہ اپنے بستر پر کروٹ بدل رہی تھی۔ آپ کہاں سے آئے ہو بابا؟ اس نے بڑی انکساری سے پوچھا، اور آپ کو یہ کیسے پتا کہ فی الحال کچھ نہیں ہوگا؟ میں مہادیو کی پہاڑیوں سے آ رہا ہوں ماں۔ جب تمہارا بیٹا ابھے بھگوان شیو کی پوجا کر کے لوٹ رہا تھا تو میری کٹیا میں اس نے ایک رات قیام کیا تھا۔ میں نے سنا کہ اسے موت کی سزا ہوئی ہے، اسی لیے سوچا کہ تم سے مل لوں۔ اپنی کٹیا کو میں نے 30 برس سے نہیں چھوڑا تھا، لیکن فرض کی ادائیگی زیادہ اہم ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا، بوڑھے سنیاسی نے کہا۔ بابا، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔
کہ آپ مجھے تسلی دینے کے لیے اتنی تکلیف اٹھا کر یہاں آئے۔ آپ کو سب علم ہے اور آنے والے کل کی بھی آپ کو خبر ہے۔ کیا کچھ برا ہونے والا ہے؟ ماں: کیا اچھا کیا برا، یہ تو ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ آج جو شر نظر آ رہا ہے ممکن ہے کل وہی خیر بن جائے، اور آج ہم جس کو خیر مان رہے ہیں ممکن ہے کل ہمارے لیے وہی شر ثابت ہو جائے۔ اچھا یا برا یہ ہماری سوچ پر منحصر ہے، لیکن انسان حقیقت کا کتنا ادراک رکھتا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں محترم، لیکن بیٹے کی محبت مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہے، اسی محبت نے مجھے روکا ہوا ہے۔ ماں: یہ سچ ہے، لیکن تمہیں اس محبت کو اسی وقت ختم کرنا ہوگا۔ ابھے اب صرف تمہارا ہی بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ عوام کا بیٹا ہے، بھارت ماتا کا بیٹا ہے۔ بھگوان اس کی حفاظت کر لے گا، تم اس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ مقدر کے لکھے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور ابھے کو آج مرنا ہے کیونکہ آج اس کا مرنا طے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچائی ہے کہ ماں کے ابھے کا امر ہونا بھی طے ہے۔ وہ تم کو بھی امر بنا دے گا کیونکہ تم نے اس کو جنم دیا تھا۔ یہ میری طرف سے لکھا لے لو، ماں کے ابھے کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ رات کا آخری پہر تھا اور گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ اذیت و تکلیف، جانفشانی اور محنت و مشقت دراصل آزادی کی سورج کی کرنوں کے ابھرنے کا پیش خیمہ تھا، جس کا جنم مشرق میں ہوگا۔ کیا تم نہیں سوچتی کہ پیدائش کی یہ ٹیسیں کچھ اہمیت رکھتی ہیں؟ جھانسی کی رانی کو اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے میں 1 صدی لگ گئی، لیکن ابھے کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ آج جا رہا ہے، لیکن آزادی کی دیوی کو ساتھ لے کر آئے گا، وہ جو خود اپنے آپ کو یہاں آنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ماں اسے جانے دو، خوشی خوشی جانے دو، کیونکہ وہ بھگوان کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ بابا: کیا واقعی ایسا ہے؟ ماں نے تھوڑا جوش و خروش سے کہا۔ ہاں، بہت کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب قدرت کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ ابھے کو کوئی مار نہیں سکتا اور نہ ہی وہ مر سکتا ہے۔ قدرت کے اس کھیل میں ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بھگوان نے ابھے کا انتخاب ایک عظیم کار خیر کے لیے کیا ہے، جس کی مبارکباد دینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے اس قابل تعریف کارنامے کو اپنی محبت پر قربان نہ ہونے دینا۔ قابل احترام بابا، میں سمجھ گئی۔ بوڑھی ماں نے ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ کہا۔ میں ایک ایک بات سمجھ گئی، اب مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ بھگوان تم پر مہربانی کرے ماں، تم تو بھاگوتی دیوی کی اوتار ہو۔ میں تمہارے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ سادھو نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تبھی ماں نے کہا: بابا، جانے سے پہلے کچھ کھا لیجیے۔ نہیں، کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب نکل جانا چاہیے۔ اور سادھو بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے نکل گئے۔ ماں کو رات کے سناٹے میں کچھ دیر تک ان کے کھڑاؤں کی آوازیں آتی رہی۔ وہ بہت دیر اسی سمت دیکھتی رہی جدھر سادھو بابا جا رہا تھے۔ ماں نے زمین پر احتراماً سر جھکا دیا، پھر اس نے سر اٹھایا اور گھڑی دیکھی۔ اس وقت صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ ماں کو پھر نیند نہ آئی اور وجیا بھی جاگتی رہی۔ ماں اٹھ بیٹھی اور مورتی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ وجیا اپنے بستر پر ہی خاموش لیٹی اندھیرے کو گھورتی رہی۔ اسے بھاری پن اور مایوسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے زبردست خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے کہ اچانک انہیں جوتوں کی آوازیں آئی اور ایسا لگا جیسے کوئی ان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ جیل کے 2 وارڈن آ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا: ابھے کمار کو آج پھانسی ہونے والی ہے۔ صبح سویرے اگر ان کے رشتہ دار ان کی لاش لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ماں تو بت بنی بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن وجے نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کہا: ہاں، ہمیں باڈی چاہیے، ہم 8 بجے اس کے لیے آ جائیں گے۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ آج آپ نے باب 50 تا 52 ابواب سماعت فرمائے۔ آئندہ ہفتے جنگ آزادی کی کہانی پر مبنی ناول آتش فشاں کے اگلے ابواب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔